میں حضرت کی خدمت میں گزارش کروں گا، ان کے آنے سے قبل ایک شعر کہنا مناسب سمجھتا ہوں، انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے، یہ پوری کائنات میں جو نعمتیں ہیں، جو بہاریں ہیں، یہ سارے نظارے اتنے خوشنما نہیں ہوتے، نظارے اتنے یہاں خوشنما نہیں ہوتے۔ ہمارے بیچ اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے، ہمارے بیچ اگر مصطفیٰ نہیں ہوتے، نہ جانے اپنے عقیدے کا حال کیا ہوتا، نہ جانے اپنے عقیدے کا حال کیا ہوتا اگر بریلی کے احمد رضا نہیں ہوتے، اگر بریلی کے احمد رضا نہیں ہوتے۔ آپ کے سامنے علامہ مولانا عبدالکریم نظمی ضیائی صاحب قبلہ، میں نعرہ تکبیر اور رسالت سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المعظمین بالہدى ودین الحق ارسلہ، ما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل قدر، مقتدر، موقر، اسٹیج پر جلوہ فرما علماء اہل سنت، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اس سے پہلے کہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں، مدینے کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، نائب پروردگار، ہم گنہگاروں کے غمخوار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، سیاح لامکاں سید انس و جاں، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ہدیے درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے باوز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کا درود پاک پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ جو کرسیاں خالی ہیں وہ آپ پر کر لیں، تاکہ آپ قریب آ جائیں گے تو گفتگو کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ کو سننے میں بھی آسانی ہوگی۔ اور ان طلبہ سے، ان بچوں سے میری گزارش ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھیں، اور انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کے انعامات کا اعلان کیا جائے گا، تو آپ خاموشی اختیار کریں، کوئی گفتگو نہ کریں، آپ بھی بات سننے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بھی ذہن و دماغ میں بہت ساری باتیں آئیں گی۔ اور پردے کے پیچھے میری مائیں اور بہنیں بھی تشریف رکھتی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس فقیر کی گفتگو سماعت کریں، اور یہاں جب آئی ہیں تو اپنے دامن میں علم و حکمت کی کچھ باتیں بھی لے کر جائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں آپ لوگ، ایک ہی زبان پر اپنا سارا ڈسپلن آپ نے بہت اچھا کر لیا۔ یقیناً جانیں کہ آپ جو جس محفل میں شرکت کر رہے ہیں یہ کوئی عام محفل نہیں، یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے۔
بے شک اس سبحان محفل سے بڑھ کر کائنات میں کوئی محفل ہی نہیں ہوتی ہے جس میں حضور کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو، دین کی باتیں بتائی جائیں۔ لہذا ایسے محافل میں شرکت کیا کریں اور اللہ کے رحمتوں کا حصہ بنا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان محفلوں میں شرکت کرنے والوں کو بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ لوگ اسے جان نہیں پاتے، بلکہ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے انہیں ہی دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ بے شک بے شک من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے انہیں دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ بچے آپ سے ابھی میں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ خاموش ہو جائیں اور گفتگو سماعت کریں، تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش بیٹھیں، سننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ملیں گی۔ ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنی گفتگو کا آغاز میں اعلیٰ حضرت کی شعر سے کر رہا ہوں۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو بلند فرماتا ہے جو ایمان لائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلندی سب سے پہلے ایمان والوں کے لیے، اقتدار و مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا فرماتا ہے۔ لہذا کوئی کافر اخلاقی اعتبار سے کتنا بھی اچھا ہو، ایمان والے سے بہتر کبھی ہو نہیں سکتا۔ ایمان یہ بڑی عظیم دولت ہے، جب بندے کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ ایمان ایک ایسا خزانہ ہے، ایمان ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ بندہ جب ایمان کے ملنے پر شکر کرتا ہے اور ایمان کے حفاظت کے حوالے سے فکر کرتا ہے، شکر بھی کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ جب دو چیزوں میں بندہ اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے اور ان کی فکر بھی کرتا ہے اور ملنے کا شکر بھی کرتا ہے، تو اس کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور جب بندے کا خاتمہ ایمان پر ہو تو دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ جب اس دنیا سے جائے تو ایمان کے ساتھ جائے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں آپ کچھ بھی جمع کر لیں، اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو کچھ بھی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کی سب سے بڑی سیڑھی اور سب سے بڑا زینہ یہ ہے کہ بندہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے۔ فرمایا ایمان کے ساتھ کیسے جائیں گے؟ جب آپ اس پر شکر کریں گے اور اس کے بچانے کی فکر کریں گے۔ اب آپ کو شکر کیسے کرنا ہے، اس کی بچانے کی فکر کیسے کرنی ہے، تو اس کے لیے علم حاصل کرنا ہو۔ اور پھر فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، ایمان کے ذریعے اللہ بلندی عطا فرماتا ہے، مگر جنہیں ایمان اور علم دونوں عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں درجوں بلند کر دیتا ہے، اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ آج آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی نعتیں پڑھ رہا ہے، کوئی کلمہ سنا رہا ہے، کوئی عقیدے پر بات کر رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یار بس یہ بچوں کو تیاری کرائی گئی ہے، بس یہ پڑھ رہے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ تیاری ضرور کرائی گئی ہے،
مگر اس کے ذریعے ان کا ایمان محفوظ ہو رہا ہے. ان پروگراموں کے ذریعے ان کو ذہن دیا جا رہا ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے, آپ کو کسی اور کی یاد میں نہیں مچلنا ہے, گانے نہیں سننا ہے, تمہیں گنگنانے کا کبھی شوق ہو تو مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنی ہے. دین تمہارا کیا ہے اس عمر سے جب بچے کو بتا دیا جاتا ہے تو آگے چل کے پھر انہیں دین سے کوئی منحرف نہیں کر سکتا, انہیں دین سے کوئی دور نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات کے ذریعے, نیوز کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے, واٹس ایپ فیس بک کے ذریعے دیکھا ہوگا کہ ہماری بہت ساری بہنیں, ہماری بہت ساری بیٹیاں علم نہ ہونے کی بنیاد پر, عشق مزاجی کی وجہ سے جو مدرسہ نہ جا سکی, علم دین حاصل نہیں کیا, مصطفیٰ کا پیار کیا ہوتا ہے وہ نہ سمجھی اور صرف دنیا کی تعلیم میں پڑی رہی, حتیٰ کہ وہ ڈگریاں تو حاصل کر لی مگر انہیں دین نہیں پتا چلا, انہیں ایمان نہیں پتا چلا, انہیں اسلام کی خوبی نہیں پتا چلی. تو عشق مزاجی کی وجہ سے جو ہے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتی ہیں اور ارتداد کی شکار بن جاتی ہیں, مرتد ہو جایا کرتی ہیں, جو اپنے لیے بھی جہنم میں جانے کا باعث بنتی ہیں اور اپنے ماں باپ کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بنتی ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ آج کے اس دور میں تعلیم کتنا ضروری ہے, علم کتنا ضروری ہے, ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے اس پرفتن دور میں, جبکہ دشمن ہر طرف سے الغار کر رہے ہیں. الگ سے ہمارے لباس میں آ کر دشمن ہمارے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں اور ہمارے لباس سے ہٹ کر کھلم کھلا جو ہے ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے دور میں, ایسے پرفتن دور میں مدرسے کا قیام اور تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہو جاتا ہے. مسلمانوں, میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں, ہر کوئی اپنے بچے کا فیوچر اچھا دیکھنا چاہتا ہے, ہر کوئی اپنی اولاد کا مستقبل اچھا دیکھنا چاہتا ہے. اور ہمارے یہاں مستقبل بنانے کا مزاج کیا ہے, ہم نے جو مستقبل کے حوالے سے تیاری کر رکھی ہے, مستقبل کا جو ہم نے معیار بنایا ہے وہ معیار یہی بنایا ہے کہ میرا بیٹا کمانے والا بن جائے, میری بیٹی کچھ ایسی تعلیم حاصل کر لے جس سے وہ دنیا میں کسی کی محتاج نہ ہو. اس لیے جب ہم اس کے نکاح کا انتظام کرتے ہیں تو ہم دولت پہلے دیکھتے ہیں, جو داماد ہوتا ہے اس کی کمائی پہلے دیکھتے ہیں. نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ نکاح کے بعد میری بیٹی غریب نہ ہو, ایک ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے وہ نہ ترسے. سب سے بڑی فکر یہی ہوتی ہے. اور اولاد کے حوالے سے, بیٹے کے حوالے سے فکر یہ ہوتی ہے اسے کوئی بزنس سکھا دیا جائے, اسے کوئی ہنر سکھا دیا جائے, یا اس کو اس لائق بنا دیا جائے کسی کمپنی میں جاب کر سکے تاکہ بڑھاپے کا سہارا بنے. ہم بوڑھے ہو جائیں تو ہم کسی کے محتاج نہ ہو, ہمارا بیٹا ہمیں سب کچھ کرے. یاد رکھیں, اولاد کو صرف بڑھاپے کی لاٹھی یا بڑھاپے کا سہارا نہ سمجھیں. یہ اولاد اتنی عظیم نعمت ہے کہ دنیا میں آپ کے لیے راحت کا سامان تو ہے ہی ہے, آخرت میں بھی یہ راحت کا سامان بن سکتے ہیں. ان کی بنیاد پر آپ کی جنت سنور سکتی ہے, آپ کی آخرت سنور سکتی ہے, آپ آخرت میں جا سکتے ہیں. اس لیے ایک باپ کو جہاں یہ فکر کرنی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد جو ہے دنیا میں کسی کی محتاج نہ ہو, ایک باپ کو یہ ضروری ہوتا ہے اور ایک ماں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اس بات کی فکر کرے کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائے, کہیں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو جائے, کہیں یہ جو ہے اسلام سے منحرف نہ ہو جائے, اپنے دین کو نہ چھوڑ دے, اپنے عقیدے کو نہ چھوڑ دے. اس لیے آج ہر جگہ, ہر معاشرے میں ایسے مکاتب کا قیام ضروری ہے, جبکہ اسکولز ہمارے پاس نہیں ہے, اسکول غیروں کے ہیں. دنیا کی تعلیم پڑھانا بھی ضروری ہے تاکہ وہ دنیا میں کسی سے پیچھے نہ رہ جائے. ایسے عالم میں دیکھا جاتا ہے کہ اسکول میں ہمارے بچے جاتے ہیں, عقیدہ خراب کر دیا جاتا ہے, عیسائیت بتا دی جاتی ہے, یا عقیدے کے جو ہے بدعقیدہ اسکول چلا رہے ہیں, ہمارے بچوں کے عقیدوں کو خراب کر دیا جاتا ہے. آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا, وہ آ کر جب کسی بدعقیدہ اسکول میں پڑھتے ہیں, آ کر اپنے گھر میں کہتے ہیں یہ میلاد النبی کیسا منایا جانا, میلاد النبی منانا تو شرک ہے معاذ اللہ, یہ حضور پر سلام کیسا پڑھتے ہیں, یہ بھی ہمارے اسکول میں
بتایا گیا ہے کہ یہ نہیں پڑھنا چاہیے. پوچھا گیا کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو یہ کہتے ہیں نبی انسان تھے, وہ مر کر مٹی مل گئے معاذ اللہ, ان پر کوئی صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا چاہیے, ان پر جو ہے کوئی یہاں سے سلام نہیں سنتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیں جب چھوٹا سا بچہ یہ سنتا ہے کہ معاذ اللہ ہمارے نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں, اس کے ذہن میں بات راسخ ہو جائے گی. جب کوئی مر کر مٹی میں مل جاتا ہے تو ہماری آواز کیسے سن سکتا ہے؟ لہٰذا اس نبی کے حوالے سے اس کے دل میں جو عظمت بیٹھنی چاہیے وہ عظمت نہیں بیٹھتی. وہ اپنی طرح سمجھ لیتا ہے کہ ایک انسان بھی مرتا مر کر مٹی میں مل جاتا ہے, ہمارے نبی بھی آئے تھے, پیغام دیے اور مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذہن اس عقیدے پر خراب کیا جاتا ہے کہ تمہارے یہاں نبی کا کوئی مقام نہیں ہے. مگر یاد رکھیں اگر ان مکاتب کا قیام نہیں ہوتا تو یہ بچے جو ہے اپنا ایمان خراب کرتے, بدعقیدہ بن جاتے. ان مکاتب میں انہیں بتایا جاتا ہے سنو, جب تمہیں کوئی کہے کہ معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں تو صرف سن مت لینا, یہ انہیں جواب دینا جو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے دیا ہے. کیا کہا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ان بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے, ان کا عقیدہ سکھایا جاتا ہے. آج کا کوئی یہ نیا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کیا کرتے تھے, جو صحابہ اپنے دلوں میں رکھا کرتے تھے. نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بات بتا دی تھی. حضرت ابو درداء ہیں, سرکار کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور درود کے حوالے سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اور میں کتنا پیش کروں؟ سرکار نے جو فرمایا کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ درود پڑھتے رہو. بہرحال حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کئی بار سرکار سے کہا سرکار اتنا پڑھوں, آقا نے فرمایا اور پڑھتے رہو اور پڑھتے رہو. اب وہ یہاں تک پہنچتے یا رسول اللہ فرائض کے بعد مجھے جو بھی وقت ملتا ہے میں درود پڑھنے میں گزار دوں گا. آقا سے پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ عمل آپ کے زندگی میں کروں گا, لیکن جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو میں کیا کروں؟ درود شریف پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ آپ کے وصال کے بعد بھی یہ درود شریف میں پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ آج یہ عقیدہ نہیں بتایا جاتا لوگوں کو, کیونکہ لوگوں کے دلوں سے عشق رسول نکالنا ان کا مقصد ہے. اب یہ عقیدہ صحابی سے سن لو. وہ صحابی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رسول آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اے میرے صحابی تم سوال کرتے ہو کہ میرے وصال کے بعد کیا ہوگا, تم پڑھو گے ضرور یا نہیں پڑھو گے؟ تو سن لو, بے شک اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے. انبیاء کرام کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے, وہ زندہ ہوتے ہیں, انہیں رزق دیا جاتا ہے. لہذا سرکار یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے وصال کے بعد بھی تم درود پڑھتے رہنا, تم سلام پڑھتے رہنا. بلکہ یہاں تک کہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب بھی کوئی بندہ مومن کہیں سے بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں, اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں, اسے بھی پہچانتا ہوں, اس کے ماں باپ کو بھی پہچانتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان یہ اللہ. عقیدہ آج بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے. اگر آپ ان مکاتب میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے ان کا عقیدہ محفوظ نہیں رہے گا. لہذا ان مکاتب کو آپ کمزور نہ سمجھیں, معمولی حیثیت نہ دیں. ہر کوئی اپنے گھر میں کسی عالم کو بلا کر ٹیوشن نہیں پڑھا سکتا, اور اگر آپ ٹیوشن پڑھائیں گے بھی تو وہ ماحول نہیں ملے گا جو مدرسے میں بچوں کو ماحول ملتا ہے. کئی طریقے کے بچے ہوتے ہیں, ان میں جو ہے بچے ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں اور مقابلہ ہوتا ہے, اور پھر بچے کا ذہن بنتا ہے کہ یہ بھی ایک علم ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری علمی پوزیشن یہ ہے کہ معاشرے میں اب دیکھیں کتنا بڑا یہ علاقہ ہے ماشاءاللہ. میں نے مولانا غلام طاہر صاحب ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے. بہت دن پہلے میں اس مدرسے میں آیا تھا, چند بچے تھے, مگر الحمدللہ آج دیکھ کر دل خوش ہوگا کہ تنے تنہا انہوں نے کافی محنت کیا. قابل مبارکباد وہ حضرات بھی ہیں جو اس مدرسے کے چلانے میں دامے درمے سخنے ہر اعتبار سے جو کھڑے رہتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہ سمجھے. مثلا اگر میں یہ کہوں کسی کے حوالے سے یہ ذکر کروں کہ یار یہ فلاں کالج کے بہت بڑے جو ہے اونر ہیں, بہت بڑے اونر ہیں, تو لوگ بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, یار ماشاءاللہ بہت بڑا کالج چلا رہے ہیں, بہت بڑی اسکول چلا رہے ہیں. ہم ان کو بڑی حسرت کے ساتھ دیکھتے ہیں, مگر حسرت سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انہیں عزت ملی ہے.
دنیا میں بہت پیسے والے ہیں، دنیا میں ان کی بات چلتی ہے. یاد رکھیں مکتب چلانا، قرآن شریف کی تعلیم کا انتظام کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ حضور کی سنت ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے سرکار نے جو مدرسہ کا قیام کیا، لوگوں کی تعلیم کا انتظام کیا. آپ جو مدینہ شریف گئے ہوں گے دیکھیں گے اصحاب صفہ کا چبوترا، سرکار وہیں کئی صحابہ بیٹھتے تھے، سرکار ان کے کھانے کا بھی انتظام کرتے، ان کے تعلیم کا بھی انتظام کرتے. تو حسرت کی نگاہ سے اسے دیکھیں جو ایسے ماحول میں بھی کھڑا ہو کر ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے تعلیم کا انتظام کر رہا ہے. اور حسرت سے دیکھیں ہی نہ، اس کا دست و بازو بن کر اس کے ساتھ کھڑے رہیں اور اس چیز کو ترقی پر لے جائیں. ترقی پر اس اعتبار سے لے جائیں کہ آج اس سال آپ کے ہاں جو ختم قرآن کیے ہیں ناظرہ، ان کی ترقی یہ ہے کہ انہیں حفظ کرا دیں، انہیں عالم بنا دیں، آپ کے معاشرے کو علماء سے بھر دیں. اور جس معاشرے میں علماء ہوں گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اور علماء کا مقام آپ جانتے ہیں کتنا بلند ہے. کوئی کتنا بھی بڑا لیڈر آ جائے مشکل سے اس کے لیے کوئی دعائے مغفرت کرتا ہوگا، جب تک وہ کہہ نہ دے میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. مگر علماء کا مقام یہ ہے کہ جب بندہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، حدیث پاک میں ہے، ابو امامہ باہلی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سمندر میں مچھلیاں بھی اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں جو طالب علم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. چوٹیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. حد تو یہ ہے کہ جب وہ عالم بن جاتا ہے تو اس کا اتنا بڑا مقام کہ اگر وہ کسی قبرستان سے گزر جائے اللہ تعالیٰ قبرستان والوں سے جو ہے عذاب اٹھا لیا کرتا ہے. اب بتائیں کتنا بڑا مقام ہے. اور آج ہم نے اپنے بچوں کے فیوچر کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے یہی سوچ رکھا ہے کہ دنیا کے میدان میں آگے جائیں، دنیا کے میدان میں آگے ضرور لے جائیں، مگر یہ دنیا میں آپ کو کامیاب بن کے بتا سکتے ہیں. کیا آنکھ بند کرنے کے بعد ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں. بلکہ کسی بزرگ سے پوچھا جائے کہ بھائی اب آپ کا حال کیا ہے، تو وہ اپنی کامیابی کی دلیل یوں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میری عمر تو گزر گئی، بچوں کو اپنی جگہ پہ میں نے لگا دیا، اب میں مسجد میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے. وہ اپنی زندگی جو گزارے ہیں اس پر مطمئن ہے کہ میں نے دنیا کامیاب کر دیا، بچوں کی شادیاں کر دی، ڈیوٹیاں لگا دی، ساری چیزیں لگا دی ہیں، اب مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے. اب تو فکر بڑھی ہے جناب، اب فکر بڑھی ہے. قرآن پڑھیے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے تب میں نے تمہیں زندہ کر دیا. یعنی علم الہی میں تھے، جب ہم پیدا ہوئے تو زندہ ہو گئے. فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دیں گے. پھر فرمایا اب مار دیں گے، بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، قرآن ہماری زندگی آگے بھی بیان کرتا ہے. ثم یمیتکم ثم یحییکم، مرنے کے بعد تمہیں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کس خیال میں ہے کہ یہ زندگی ختم ہو گئی؟ بہت پرسکون زندگی گزار لیا دنیاوی اعتبار سے، اب جو کچھ گزارا ہے اس کا حساب دینا ہے ثم یمیتکم کے بعد. اس لیے اپنی آخرت کے حوالے سے اب قرآن مجید نے مستقبل کی جو بات کہی ہے، ہم جو مستقبل سمجھتے ہیں وہ کچھ اور ہے اور قرآن جو کہتا ہے وہ کچھ اور ہے. یہی تو ہے نا، قرآن کو سینے سے تو لگائے، مگر قرآن کا جو مزاج ہے اس سے ہمارا مزاج بہت زیادہ مختلف ہو گیا. قرآن نے فیوچر کی جب بات کی ہے، مستقبل کی جب بات کی ہے تو یوں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ سوچے، یہ غور کرے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. یا کل سے مراد ثم یمیتکم کے بعد، یعنی مرنے کے بعد ہمارا کل شروع ہوتا ہے. قرآن نے جب فیوچر کی بات کی تو ہماری آنکھیں جب بند ہوتی ہے تو پھر ہمارا مستقبل شروع ہوتا ہے. قبر کے حوالے سے سوچیں، مرنا تو ہر کسی نے ہے، مگر آپ نے اپنی زندگی میں قبر کے حوالے سے کیا کیا؟ وہاں بہتری مل جائے، وہاں سرکار کو چہرہ دکھا سکیں. اس لیے آج ضروری ہے
کہ آؤ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی مضبوطی کے لیے کھڑے ہو جائے. اور مضبوط کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آج قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے. آج ہماری کامیابی صرف یہ نہ سمجھے کہ آج بچے ہمارے تقریر کر لیے, نعت پڑھ لیے, الحمدللہ یہ اساتذہ کی محنت ہے, مگر انہیں آگے کیسے لے جانا ہے. جیسے ہم 10ویں پڑھانے کے بعد راستے مختلف ہوتے ہیں اور اچھے اچھے مشورے لیتے ہیں کہ اس کو کس اعتبار سے لے جایا جائے, کون سے فیلڈ میں لے جایا جائے, یہ اس کا ذہن کس معیار کا ہے, یہ اسے کیا کرایا جائے. ایسے ہی ان بچوں سے بھی چھانٹیے, ذہین کو نکالیے. اگر وہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں تو معاشرے کے چند لوگ کھڑے ہوں اور ان کی مالی ضرورت کو پوری کر کے اگر وہ عالم بن سکتے ہیں انہیں عالم بنائے, وہ حافظ بن سکتے ہیں انہیں حافظ بنائے, وہ مفسر بن سکتے ہیں انہیں مفسر بنائے. فرمایا علم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے. بلکہ آج مطالعہ کر رہا تھا تو ایک حدیث پر میری نظر یوں پڑی, اور بلکہ علماء کے اقوال پر یہ نظر پڑی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار کی بڑی چہیتی بیوی, ہم سب کی ماں ہے, امہات المومنین, دنیا کی تمام بیویوں سے افضل اس بنیاد پر ہیں کہ انہیں سب سے زیادہ علم آتا ہے, علم سب سے زیادہ آتا ہے. اور بلکہ یہاں تک کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے سورہ نمل, علم کی فضیلت دیکھیں, جب سورہ نمل پڑھیں گے تو نمل کے معنی چوٹی کے ہوتے ہیں. اس نے یہ کہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, تو اب دیکھیں چوٹی نے میلوں دور سے سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں کے لشکر کے چلنے کی آواز کو چوٹی نے سنا تھا, چوٹی نے سنا تھا, اور کہا تھا کہ کہیں تمہیں انجانے میں یہ لشکر کہیں کچل نہ دے, اے چوٹیوں اپنے سوراخوں میں آ جاؤ. تو انہوں نے, اس چوٹی نے انجان کا لفظ استعمال کیا تھا, یعنی وہ چوٹی یہ جانتی تھی یہ بات کہ کوئی نبی کا ساتھی, نبی کا لشکر کبھی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے, ظلم نہیں کرتا. لہٰذا انجانے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ چلے تو تمہیں تکلیف ہو, لہٰذا تم جو ہے چوٹیوں بیلوں میں چلے جاؤ, سوراخوں میں چلے جاؤ. تو اب اس بنیاد پر, اس علم کی بنیاد پر قیامت تک کی ساری چوٹیوں کا سردار بنا دیا گیا. سبحان اللہ کے, سبحان اللہ, علم کی بنیاد پر. اور اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ قرآن میں دیکھیں کہ نبیوں کے نام پہ سورتیں ہیں. سورہ محمد ہے, سورہ ابراہیم ہے نہیں ہے, پڑھتے ہیں قرآن. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی, اس کا علم اتنا پسند آیا کہ اس کے نام کا بھی ایک سورت اس میں موجود ہے. سورہ نمل موجود ہے. نمل معنی چوٹی کے ہوتے ہیں, قرآن شریف میں موجود ہے. تو ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب بندہ علم حاصل کرے گا تو اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا. اس لیے آپ یہ نہ دیکھیں, بلکہ اسلاف کا جب آپ ذکر دیکھیں گے تو پہلے 200-400 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ یہ تمنا نہیں کرتے تھے کہ میرا بیٹا اتنا بڑا بن جائے کہ فلاں سرکاری نوکری مل جائے, بلکہ لوگ یہ تمنا, یہ انگریزوں نے ہمیں ذہن دیا, جو سرکاری نوکری کی لالچ دی گئی ہے نا, کیا سرکاری نوکری سے جنت مل جائے گی؟ سرکاری نوکری کا اتنا فائدہ ہے کہ نوکری چھٹنے کے بعد بھی کچھ ملتے رہتا, اتنا فائدہ نا, پینشن کی لالچ. اب جس کو سرکاری نوکری مل جاتی ہے سمجھتا ہے یار بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی, اور وہ یوں خوشیاں مناتا ہے. بلکہ حالات تو یہ ہیں, اتر پردیش کے لوگ, یو پی کے لوگ کچھ بیٹھے ہوں گے تو میں بات تھوڑی سی نکال دوں کہ آج اس سرکاری نوکری کے لیے بھی رشوت دے کر حاصل کرتے ہیں, جو حرام ہے. اب مقام کیوں ہے؟ کیونکہ پینشن آئے گی, اس لیے وہ نوکری حاصل کرتے ہیں. یہ انگریزوں نے ذہن دیا, ہمارے ذہن کو اسلام سے بھٹکانے کے لیے دنیا کو ایسا سجا کے پیش کیا, یہ ڈگری حاصل کر دو فلاں مل جائے, فلاں مل جائے. دنیا آپ پڑھائیے, میں اس کا منکر نہیں ہو, مگر اس کو دوسرا درجہ دیجئے, اللہ کی کتاب کو پہلا درجہ دیجئے, بے شک بے شک, اللہ کے رسول کی حدیث کو پہلا درجہ دیجئے, اور دنیا کو جو ہے ثانوی حیثیت دیجئے, تب آپ صحیح کہلائیں گے, تب آپ صحیح انسان کہلائیں گے. ورنہ پھر دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں, دنیا بھی نہیں ملے گی, آخرت بھی چلی جائے گی. اور یہی ہو رہا ہے نا, 15-20 سال کی ہماری بچیاں ہو جاتی ہیں, دنیا پڑھایا اور جو ہے بہت کچھ کیا, مگر اسے قرآن نہیں پڑھایا, اسے اللہ کا ڈر نہیں بتایا, عشق رسول نہیں بتایا کیا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ ہر آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, مرتد ہو رہی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب ہیں. لہٰذا اپنے معاشرے کے اندر
دینی ماحول بنانا بہت ضروری ہے۔ اور کیا سمجھتے بڑا آسان ہے مرتد ہونا؟ مرتد کا حکم اگر سن لیں تو مرتد سے سلام ہی کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ کیا جنت میں کیا جائے گا، جہنم میں اسے جھونک دیا جائے گا۔ کاش ہم جنت اور جہنم کا ذکر پڑھتے تو سمجھ میں آتا۔ ہم نے تو بس دنیا کی رانائیاں پڑھی ہیں، جنت کا بھی ذکر کبھی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں عطا فرمائے گا، اور جہنم کا بھی ذکر پڑھیں کہ وہاں کیسی کیسی سزائیں دی جائیں گی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ صرف 70-80 سال کی زندگی اختتام پذیر نہیں ہے، یہاں سے اصلی فیوچر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ 70-80 سال یہ کمائی ہے، یہاں جو کچھ تم کھیتی کرو گے مرنے کے بعد پھر اسے کاٹنا ہے۔ اب اسلاف کا کیا طریقہ تھا؟ اسلاف سرکاری نوکریوں کے چکر میں نہیں رہتے تھے، اسلاف کی دلی تمنا یہ تھی کہ کاش میرا بیٹا بھی امام بخاری کے نقش قدم پر چلتا، کاش میرا بیٹا بھی فقیہ بن جاتا، کاش میرا بیٹا بھی عالم دین بن جاتا۔ بلکہ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، اگر اجازت دیں تو میں گفتگو بڑھاؤں، اجازت ہے نا؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں کوئی جوشیلی تقریر نہیں کرنا، آپ کو چند باتیں سمجھانے آیا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاکہ آپ سمجھیں اور کل فیصلہ لیں کہ ہم کو کرنا کیا ہے۔ دیکھیے رزق کا معاملہ جو ہے نا، یہ نہ سمجھے یہ نہیں کریں گے تو رزق نہیں ملے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ اپنے ماں کے شکم میں ہوتا ہے 120 دن کے بعد روح ڈالی جاتی ہے، جب روح ڈالی جاتی ہے تب بھی اس کی زندگی کے سارے رزق کو اللہ لکھ دیتا ہے، اس کو یہ ملنا ہے۔ رزق کا ٹینشن نہ لے، رزق تو خدا دے گا، ٹینشن اس بات کا لے کہ دین محفوظ کرنا ہے، عقیدہ محفوظ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اسی پر قائم رہتے ہوئے اس دنیا سے جانا ہے۔ اب جو واقعہ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، میری ماں اور بہنوں کی توجہ چاہوں گا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ امام شافعی بڑے عظیم عالم ہیں اور دوسرے امام ہیں ہمارے۔ امام شافعی کی والدہ مکہ شریف میں ایک جھوپڑی میں رہتی تھیں، ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے بیٹے کو بھی عالم بنانا چاہیے، حضور کی حدیث کا علم سیکھنا چاہیے۔ بیٹے آپ تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں، تھوڑا سا خاموشی کا مظاہرہ کریں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک حبیب اللہ۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے پاس صرف 2 چادریں موجود تھیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو دیا اور کہا یہ لے جاؤ، اس کو فروخت کر لینا، بیچ لینا، جو رقم آئے گی اس کو حاصل کرنا، علم حاصل کرنا۔ حضرت امام شافعی چلتے ہیں مدینہ شریف کی طرف۔ اس وقت مدینہ شریف کی جو مسجد تھی وہ یونیورسٹی مانی جاتی، جگہ جگہ جو ہے محدثین بیٹھ کر علم حدیث پڑھاتے، علم قرآن پڑھاتے۔ آپ بتائیں کہ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ماحول بچا ہوا؟ بس 2-4 صورتیں یاد کر لیا یہی دین ہے؟ سورت کا مطلب تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں بیان کس چیز کا ہے، اس میں بیان کس چیز کا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ ہم قرآن مجید کو کب زیادہ استعمال کرتے؟ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے تب استعمال کرتے ہیں۔ یاسین شریف پڑھ لوں، سورہ ملک پڑھ لوں، پورا قرآن ختم کر لوں، 30 قرآن ختم ہوا۔ ارے اس کو زندگی میں کھول کے پڑھتے، اس کو جینا کیسے ہے یہ سیکھ لیتے تو کس قدر کامیابی اللہ عطا فرماتا۔ اس کے ذریعے جینا سیکھیں، اس کا مزاج اپنے سینے میں لائیں، اپنے ذہن و دماغ میں لائیں۔ بہرحال اس وقت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسی عظیم شخصیت درس حدیث دیتے تھے۔ بہرحال ان کے تلمذ، ان کے ساتھ شرف تلمذ حاصل کیا اور کئی سال تک آپ علم دین حاصل کرتے رہے۔ علم دین ایک ایسا علم ہے جو آپ کی عزت کو اتنا اوپر کر دیتا ہے کہ جہاں تک آپ کا گمان بھی نہ گیا۔ گئے تھے 2 چادر لے کے، مگر وہ خرچ بھی گیا، پتہ نہیں کب ختم ہو گیا ہوگا، لیکن علم دین حاصل کرتے رہے، حاصل کرتے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ آپ بہت بڑے محدث بن گئے، گھر نہیں آئے، علم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد اب یہ ہوا کہ جب علم کی تکمیل ہو گئی، سند حدیث مل گئی، سب کچھ مل گیا، اب دل میں خیال آتا ہے کہ والدہ سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ مکہ سے مدینہ کتنا دور ہے، لیکن اب جب آنے کا خیال آیا تو آپ کا مدینہ شریف پہ اتنا شہرہ ہو چکا تھا کہ لوگ تحفے تحائف دینے لگے، اتنے تحفے دے دیے کہ اونٹ سے کپڑے بھر گئے، دینار دے دیے، بہت کچھ۔ 2 اونٹوں کو لے کر جب خبر بھیجایا کہ میں والدہ میں آ رہا ہوں، تو والدہ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، میرا بیٹا آ رہا ہے۔
آپ مکہ سے باہر اپنی بہن یعنی امام شافعی کی خالہ جان بھی تھی، باہر جا کر، چونکہ والد تھے نہیں، یتیم تھے، والد کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں، مکہ سے باہر جا کر استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ بیٹا آیا، جیسے ہی ماں کو دیکھتے ہیں فوراً سواری سے نیچے اتر کر دستبوسی کرتے ہیں، ماں نے پیشانی چومی، اور اس کے بعد آپ اپنے دوسرے خالہ سے ملاقات کرنے لگے تو ماں مایوسی کے عالم میں دوسری طرف کھڑی ہو گئیں۔ امام شافعی عرض کرتے ہیں امی جان آج تو بڑا خوشی کا دن ہے، کئی سالوں کے بعد آیا ہوں، آپ کے چہرے پر میں مسکراہٹ نہیں دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام شافعی کی والدہ کا یہ جواب میری ماں اور بہنیں بھی سنیں، آپ بھی سنیں۔ امام شافعی کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا میں نے 2 یمنی چادریں دی تھیں تجھے کہ جا کر تو مصطفیٰ کا دین حاصل کرنا، علم حدیث حاصل کرنا، مگر میں آج کیا دیکھ رہی کہ تو دنیا کمانے گیا تھا۔ یہ کیا ہے اونٹوں پر مال، یہ کپڑے، یہ گلے؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں امی جان یہ سارے تحفے ہیں۔ کہا میں نہیں جانتی، میں تو تجھے صرف علم حدیث حضور کا دین سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اب تم گھر جانے سے پہلے یہ کپڑے یہیں صدقہ کر دو، یہیں دے دو، یہ سواریاں دے دو، یہ درہم و دنانیر دے دو، سارے کے سارے یہیں تقسیم کر دو، اس کے بعد گھر چلو۔ سارا کے سارا وہیں سب کچھ دے دیا، دوسروں کو دے دیا، چلنے لگے۔ آپ کا کوڑا جو ہوتا تھا اس دور میں قاضیان کرام کے پاس ایک کوڑا ہوتا تھا، وہ گر گیا، بادی نے اٹھا کر دیا، اسے بھی درہم عطا کیے۔ آپ کی والدہ نے کہا اب بھی تمہارے پاس درہم موجود ہے؟ تو کہا ہاں 15 درہم ہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ سارے کے سارا دے دو اسے۔ اب امام شافعی چلے ہیں تو بدن پر کپڑا ہے، ظاہری مال و اسباب کچھ نہیں ہے، مگر سینے میں حدیث مصطفیٰ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم۔ اب گھر جا رہے ہیں، اسی جھوپڑی میں بیٹھ کر ماں اب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتی، مولا میں نے 2 یمنی چادریں دے کر میرے بیٹے کو علم حدیث سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، آج میرا بیٹا علم حدیث سیکھ کر آ گیا ہے، دنیا کا کوئی مال لے کر نہیں آیا ہے، لہذا میں دعا کرتی مولا تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ ماں کی دعا اتنی قبول ہوئی کہ آج امام شافعی یتیم نہیں، لوگوں کا امام بنتا ہوا نظر آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اور ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کے حوالے سے یہ فکر کرتے؟ دولت کیا چیز ہے؟ جو کچھ اس کے مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا، مگر وہی امام غزالی فرماتے ہیں، امام غزالی بہت عظیم عالم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس کے خاندان میں کوئی مصطفیٰ کی شریعت کا عالم نہ ہو وہ خاندان زندوں کا خاندان نہیں، مردوں کا خاندان ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ بہت کچھ دنیا حاصل کیا، یہ ڈگری وہ ڈگری سب کچھ کیا، کیا ہم نے اپنے خاندان میں کسی ایسے فرد کو بھی تیار کیا جو مصطفیٰ کی شریعت کا عالم ہو؟ بہت عظیم یہ علم ہے، بڑی عظیم دولت ہے یہ، لہذا اس کو جانے نہ دیں، صرف ناظرہ قرآن پر اکتفا نہ کریں بلکہ بچوں کے عقائد کو درست کریں، اپنے عقائد کو درست کریں، مدرسے سے جڑ کر رہیں۔ مدرسے وہ ہیں کہ جنہیں رسول اللہ کا گھر کہا گیا ہے۔ اپنے گھروں کو تو ہم بہت سجاتے ہیں، مگر اس رسول اللہ کے گھر میں جہاں قال اللہ قال رسول پڑھائے جاتے ہیں، تعلیم عام کیا جاتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ بلکہ امام اعظم یوم امام اعظم بھی منایا جاتا ہے، ان کی سیرت کا ایک عظیم باب میں پڑھا، عقل حیران رہ گئی۔ آج ہم 2 کلو چاول کسی کو دے دیں، اتراتے ہیں کہ فلاں امام صاحب کو میں نے 2 کلو چاول دیا 10 کلو کا، اور ابھی رمضان آ رہا ہے، امام صاحبان کو کٹ پہنچاتے ہیں تو باقاعدہ فوٹو، یا مؤذن صاحب کو یا خادم صاحب کو کٹ پہنچاتے ہیں تو باقاعدہ فوٹو لیا جاتا ہے۔ امام اعظم کی میں نے سیرت کو پڑھا، حیرت زدہ رہ گیا، یاد اللہ انہیں ایسے امام اعظم نہیں کہا جاتا۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب کہیں سے تجارت کر کے آتے، کوئی کچھ نفع ملتا تو اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے کچھ نکالتے، اور علاقے کے جو دین کے خدام ہوتے، علماء ہوتے، مشائخ ہوتے، ان تک پہنچایا کرتے تھے ان کا ماہانہ وظیفہ جو کچھ ہوتا، اور کچھ نقد روپے پہنچائے کرتے، بیواؤں کا سہارا بنا کرتے۔ ادھر علم حدیث، علم تفسیر جو کچھ ہے یہ ادھر سرمایہ تو ہمیں دیا بھی ہے، اور اپنی تجارت سے جو نفع آتا ضرورت بھر کا نکالتے، باقی جو دین کے خدام ہوتے ان تک پہنچاتے، اور پھر یہ کہتے سنو میرا کچھ احسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارا حصہ بھی میری تجارت میں عطا کیا تھا، وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس قدر کتنا بڑا جملہ ہے یہ،
آج ہم ایک کٹ دے دیں تو باقاعدہ فوٹو فیس بک واٹس ایپ پر لگا دیں کٹ دیا ہے. ارے یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے کمایا ہے, ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق میں برکت عطا فرمائے. بے شک بے شک. اگر آپ مدرسے کے خادم بنیں گے اللہ تعالیٰ ایسی بلندی عطا فرمائے گا جس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا. لہذا ان مدرسوں کو مضبوط کرو, پوچھتے رہو کیا ضرورت ہے, کتابوں کی ضرورت ہے, مدرسین بڑھانے کی ضرورت ہے, تنخواہ کم ہے اسے پیش کریں, بچوں کو کھانا کھلائیں, ان کی خوشیوں میں شامل ہوں, وہاں ہفتے میں 2 دن میں 4 دن میں پہنچا کریں, بچوں کی خوشی کے لیے کچھ دیا کریں گے تو بچے اس نیت سے بھی آئیں گے اور فلاں آتے تو کچھ مل جاتا ہے. اور یہ بچے اگر آپ کو دیکھ کر مسکرا دیں, کچھ لے کر آئیں, تو یہ اتنی بڑی دعا ہے نا جو کسی پیر کے در سے بھی نہیں مل سکتی ہے. آج ہمارا معاملہ یہ کہ پیروں کے ہاں تو پوری دولت لٹا دیں گے, اور جہاں دین مصطفیٰ کی مضبوطی ہو وہاں ایک دم سڑی والی نوٹ نکال کے دیں گے, یہ لیجئے. یقیناً پیر کی خدمت کیجئے, مجھے اس سے انکار نہیں ہے, آپ اپنے پیر سے بھرپور محبت کیجئے, مگر رسول اللہ کے گھر کا خیال کیجئے. اب آپ کو میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں, یہاں جتنے بھی موجود ہیں میری ماں اور بہنیں, اس مدرسے کی مضبوطی کے لیے بھرپور کوشش کریں. یہ کسی ایک کا مدرسہ نہیں, کوئی ایک چلا رہا ہے تو اس کے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مضبوط کریں. اگر بدعقیدے پھیل رہے ہیں تو ان کی روک تھام کے لیے 1 نہیں 2 برانچ قائم کریں. کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ خود کی تمہیں زمین عطا کر دے تاکہ قیامت تک یہاں مدرسہ ہی چلتا رہے, قیامت تک یہاں اللہ اس کے رسول کی دین کی تعلیم ہوتی رہے اور شریعت مصطفیٰ کی تعلیم ہوتی رہے. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لہذا درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین کے کام کرنے والوں کے حوالے سے ایک بہت عظیم حدیث ہے. یہ فرمایا کہ من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام او كما قال. فرمایا کہ جس کو اس حالت میں موت آ جائے کہ وہ طلب علم کر رہا تھا اور اس کے طلب علم کا مقصد یہ تھا کہ اس کا وہ اسلام کو زندہ کرے گا. بس 2-4 منٹ اور ہے, حالانکہ گفتگو لمبی آپ سننا بھی چاہتے ہیں لیکن پرمیشن کا بھی مسئلہ ہوگا, لہذا جو ہے درود شریف دل سے پڑھ دیں. بس یہ واقعہ بیان کر کے آپ کے ذہن کو میں قریب کر دوں تاکہ اپنی گفتگو ختم کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا اس لیے تاکہ دین کو زندہ کرے. مطلب یہ کہ اس نے معاشرے میں جب کوئی برائی دیکھی تو اس کے دل کو تکلیف ہوئی, میں علم حاصل کروں گا تاکہ اس برائی کو ختم کروں. لوگ سنت کی طرف نہیں جا رہے, فیشن کی طرف زیادہ جا رہے. شادی بیاہ کے رسم و رواج کو دیکھ لیں, سنت کو ہم نے ایک بازو رکھ دیا ہے اور اس کی طرف جا رہے. جب کوئی بندہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر دل میں یہ خیال کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ اب میں علم حاصل کروں گا تاکہ میں ان تمام برائیوں کو ختم کر سکوں, اس نیت سے وہ علم حاصل کرنے گیا تھا, ابھی کر رہا تھا, پورا حاصل کیا بھی نہیں تھا کہ اچانک اسے موت آ جاتی ہے. نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے موت کے بعد اللہ تعالیٰ جو اس کو مقام عطا فرماتا ہے, اتنا بلند مقام عطا فرماتا ہے کہ بس نبیوں سے وہ ایک درجہ پیچھے رہ جاتا. بس یعنی ولیوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے, نبیوں سے ایک درجہ پیچھے رہ جاتا ہے. ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی اس نے تبلیغ دین کیا نہیں تھا, اس نیت سے وہ گیا تھا تاکہ میں اس تمام برائیوں کو ختم کروں. لہذا اس حدیث کے زمرے میں وہ بندہ جو کوشش کرتا ہے مصطفیٰ کا دین مضبوط ہو جائے, یہ برائیاں ختم ہو جائیں اور اس میں کامیاب نہ بھی ہو, کوشش کرتا رہے اور تھوڑی بہت بھی کامیابی ملے تو وہ محروم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اسے بلند مقام عطا فرمائے گا. یہ علماء جو خدمت کر کے چلے جاتے ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں کچھ نہیں دیا, دین دیا ہے, ان کا مقام کم نہیں ہے, نبیوں سے ایک درجہ پیچھے رہ جاتے ہیں. لہٰذا ہم اور آپ جیسے اپنے گھر کو چلاتے ہیں, اپنے گھر کے چلانے کی ذمہ داریاں لیتے ہیں, ویسے معاشرے میں دیکھا کریں کہ معاشرے کے بچے دین سے دور تو نہیں ہیں, وہ غلط رویوں کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں, غلط عادتیں تو نہیں اپنا رہے ہیں,
جب یہ ساری چیزیں دیکھیں دل میں درد پیدا کریں گے. اگرچہ میرے نسبی بچے نہیں ہیں مگر مصطفیٰ کی امتی تو ضرور ہے, حضور کی امت تو ضرور ہے, حضور کا کلمہ تو ضرور پڑھتے ہیں. اور کیا سرکار کی محبت اجاگر ہی اسی وقت ہوتی ہے حضور کی امت کا درد ہو. سرکار سے محبت کا ایک راستہ یہ نہیں کہ آپ نعتیں صرف سلام پڑھ لیں اور اس کے بعد جھوم جائیں اور اس کے بعد معاشرے کے اندر کتنی برائیاں ہمیں کچھ فرق نہ ہو. نعتوں کا اثر دل میں اس طرح آنا چاہیے کہ حضور سے پیار ہے تو حضور کی امت سے بھی پیار ہونا چاہیے, تاکہ وہ گمراہیت کی طرف جا رہے ہیں تو انہیں روکیں. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انہیں ایک جگہ جمع کریں, کوشش کریں, تھوڑی سی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ اسے بڑی میں تبدیل فرمائے گا, بڑی میں تبدیل فرما دے گا. آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ, مضبوط کریں گے, اپنے بچوں کو بھیجیں گے, ضرور بھیجیں. اور بد عقیدوں کے یہاں نہیں, اہل سنت والجماعت ان کے یہاں بھیجیں جن کا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, انہیں ان کے یہاں بھیجیں جو اپنے بچوں کو یوں سکھائیں, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو آج اپنی مختصر سی گفتگو میں اگر میں کامیاب ہو گیا اپنی بات آپ کو بتانے میں اور آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے تو گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر کہ اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. کل آپ کا سنہرا ہو, کل آپ کی سوچ میں تبدیلی ہو کہ نہیں اب مصطفیٰ کے دین کو مضبوط کریں گے, کمائیں گے بھی اور اس کا کچھ حصہ. بلکہ میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اپنی تجارت کا اچھا خاصا حصہ دین کے داعیان پر خرچ کرتے تھے تاکہ دین مضبوط ہو. جب وہ اپنے روزی کے حوالے سے پریشان نہیں ہوں گے دین کا بہت اچھا کام کریں گے. لہذا آپ اس طرف حصہ لیں اور اپنے معاشرے کے بچوں کو, اپنے محلے کے بچوں کو مدرسے میں داخلہ کرائیں اور انہیں دین کی تعلیم پر ابھاریں. کوئی بچہ ذہین ہے تو آپ اس کا خرچ اٹھائیں, اس کو دارالعلوم میں پہنچائیں, حافظ بنائیں, عالم بنائیں. وہ اور بننا چاہتا ہے, اگرچہ وہ آپ کا نسبی بیٹا نہیں ہے مگر آپ اس کے دین کی تعلیم کا خرچ اٹھائیں گے, اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے علم سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا ثواب آپ کو عطا فرماتا رہے گا. لہذا اس اعتبار سے آپ ضرور کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے عدم کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.